السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ تعالیٰ تو میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میرے زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ پائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسلامی تاریخ میں آج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کرامت کا ذکر ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کسرا کو فتح کرنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی امارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا۔ اس کو پار کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ، اور دریا کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دی۔ اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو دریا میں کود جانے کا حکم دیا۔ اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے۔ گھوڑے دریا میں اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پر ہوں، اور وہ لوگ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ دریا بہت جوش میں تھا۔ ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ ان کی وفات 55 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ نیند اللہ کی عظیم نعمت، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس و شعور ختم ہو جاتا ہے، اور آدمی اپنے گرد و پیش کے اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہیں، مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر جیتی جاگتی زندگی کون عطا فرماتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ بخاری 553۔ فائدہ، دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر 5 نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی، لیکن خاص طور سے عصر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم عصر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں۔ ایک سنت کے بارے میں، سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سننا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ نہ ہٹا لیتا۔ ابن ماجہ 3716۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ترندی 2727۔ ایک گناہ کے بارے میں، صحابہ کی سیرت کو داغدار بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے نہ بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لے۔ ترندی 3862۔ دنیا کے بارے میں، بے جا زینت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو۔ بحقی شعب الایمان
10,326۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہم کو یہاں خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ جواب ملے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ طب نبی سے علاج۔ مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے۔ کنز العمال 17,300۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں اور دور کے پڑوسیوں، پاس بیٹھنے والوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے ماتحت ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور شیخی مارنے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء 36 آیت۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔